السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر وادی جلیل میں ایک بیضوی شکل کا 5.5 میل لمبا اور 4.5 میل چوڑا وسیع میدان ہے جو پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا۔ یمن کی شام کی تجارتی شاہراہ اسی میدان سے گزرتی تھی۔ مکہ اور مدینہ کا راستہ بھی اسی بدر سے ہو کر گزرتا تھا۔ مکہ سے مدینہ جانے والے آج بھی بدریہ ٹیکسی اسی سڑک سے جا سکتے ہیں۔ بدر کا نام پڑنے کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہاں پر بدر بن نضر بن کنانہ نے ایک کنواں کھدوایا تھا جس کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس میں چاند کا عکس نظر آیا کرتا تھا۔ کنواں گول شکل کا تھا، اس لیے اس کا نام بدر پڑ گیا۔ بدر کے علاقے کے کئی لحاظ سے بڑی فضیلت ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کے لیے جو دعائیں کی ہیں وہ تقریباً تمام کی تمام کتب سیرت میں منقول ہیں۔ بدر کے میدان میں ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جنگ کی۔ غزوہ بدر میں تمام غزوات سے افضل اور اعلیٰ غزوہ ہے۔ جس روز یہ معرکہ ہوا اسے یوم الفرقان کہا گیا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو قلت اور دشمن کو کثرت کے باوجود اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی اور مشرک اور اہل شرک کو ذلیل و رسوا کیا۔ صحیح بخاری میں معاذ بن رفاع بدری سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اہل بدر کو کیسا خیال کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم انہیں افضل ترین مسلمان سمجھتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہم بدر میں شریک ہونے والے فرشتوں کو اپنے میں ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ جنگ بدر ہجرت کے 19ویں ماہ یعنی رمضان-ال-مبارک میں ہوئی۔ مدینہ سے روانگی کے بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ 12 رمضان کو مدینہ سے روانگی عمل میں آئی، جبکہ بعض کے مطابق 8 رمضان کو مدینہ سے مسلمان نکلے تھے۔ غزوہ بدر کی وجہ یہ ہوئی کہ رجب 2 ہجری میں نخلا میں مسلمانوں کے ہاتھوں عمر بن حضرمی کا اتفاقیہ قتل ہو گیا۔ قریش نے مدینہ پر حملہ کے مصارف کے لیے ایک مشترکہ تجارتی کارواں ابو سفیان کی سربراہی میں روانہ کیا۔ جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا تو مسلمانوں نے اس قافلے پر چھاپے مارنا مناسب خیال کیا تاکہ قافلہ جو رقم اور تجارتی سامان لے کر مکہ جا رہا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے استعمال نہ ہو۔ جدید جنگی اصطلاح میں اسے گوریلا وار ہی کہا جائے گا۔ چونکہ جنگ کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا اس لیے بہت سے مسلمان مدینہ میں ہی رہ گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان جب بدر کے قریب پہنچا اس نے ایک کنویں کے قریب اونٹوں کی لید کھول کر دیکھی تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ وہ سمجھ گیا کہ مدینہ سے مسلمان اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں، چنانچہ اس نے زمزم بن عمر غفاری کو تیزی سے سفر کرنے کی ہدایت کے ساتھ مکہ بھیجا کہ قریش کو جا کر اطلاع دے کہ مسلمان اس قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ قریش نے بھی تیزی سے تیاری کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ بدر کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، جبکہ ابو سفیان راستہ بدل کر سمندر کے کنارے چلتا ہوا مکہ پہنچ گیا، اور وہاں سے قریش کی فوج کے سردار ابو جہل کو پیغام بھی بھیجا کہ ہم خیریت سے مکہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ابو جہل واپسی کے لیے تیار نہ ہوا اور جنگ ناگزیر ہو گئی۔ بدر کا علاقہ زیادہ تر ریت سے ڈھکا ہوا تھا۔ مسلمان بدر پہنچے تو اللہ کی تائید انہیں حاصل ہوئی۔ بدر پر اس زور کی بارش ہوئی کہ پورا خطہ جل تھل ہو گیا، لیکن مسلمانوں کا پڑاؤ جس جگہ تھا وہاں ریت زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ دوسری طرف قریش نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ نشیبی ہونے کی وجہ سے کیچڑ سے بھر گئی اور قریش کے لیے چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ قریش مکہ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے بدر کے قریب پہنچے تو مدینہ سے مسلمان بھی بدر کے میدان کے قریب پہنچ گئے، جہاں ایک اونچی جگہ دیکھ کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے ایک سائبان تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ جنگ کے دوران آپ یہاں تشریف رکھیں۔ آپ کے پاس سواریاں تیار رہیں گی اور پھر ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فرمایا اور دشمن پر فتح نصیب ہوئی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی یعنی مسلمانوں کو شکست ہوئی تو آپ سوار ہو کر ان لوگوں سے مل جائیے جو ہمارے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی مدینہ چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی تجویز کو پسند کیا اور ان کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد سائبان بنایا گیا۔ وہاں اب بھی مسجد عریش ہے۔ عریش کا معنی سائبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائبان میں بیٹھے دعا میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ دعا کرتے کرتے اچانک آپ کے سر میں کو جنبش ہوئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل علیہ السلام ہیں، گھوڑے کی باگ تھامے اسے کھینچ رہے ہیں جس کے سامنے کے دانتوں پر غبار ہے، یعنی گھوڑا دور سے اور تیزی سے سفر کرتا ہوا پہنچا ہے۔
امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کی جنگ شروع ہوئی تو دو لڑکے ان کے پاس آئے. ایک نے کہا کہ چچا ہمیں ابو جہل دکھائیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھتیجے تم پوچھ کر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ سنا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک ہم میں سے ایک موت کے گھاٹ نہ اتر جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہل کو دکھایا. دونوں بچے تلواریں لے کر اس جانب بھاگے اور لبوں کے اندر سے زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. یہ دونوں بچے معاذ اور معوذ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جنگ کے میدان میں بھیجا کہ ابو جہل کو تلاش کرو. ابن اسحاق کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ابو جہل کچھ سانس باقی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کا سر کاٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا. قریش کا دوسرا سردار امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گرفتار کر لیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انصار مدینہ کو یہ کہہ کر ساتھ لائے کہ یہ دشمن خدا مجھے مکہ میں اذیت دیتا تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور انصاری نے مل کر امیہ بن خلف کو قتل کر دیا. امیہ کے قتل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. جنگ بدر میں عکاشہ بن محسن کی تلوار ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی دی. لکڑی جیسے ہی انہوں نے پکڑی وہ ایک لمبی تلوار بن گئی جس سے وہ جنگوں میں لڑتے رہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں نبوت کے جھوٹے دعوے در طلحہ نے شہید کیا تھا. صحیح بخاری میں ہے جنگ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے قریش کے ایک اور سردار عبیدہ بن سعید بن عاص کو سر سے پاؤں تک لوہے کی بنی زرہ میں ڈھکا ہوا دیکھا اور اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تاک کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا جس سے وہ مر گیا. تاہم نیزہ زرہ میں پھنس گیا اور بڑی مشکل سے نکالا. یہ نیزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ سے مانگ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نیزہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. مسلمانوں کی فتح کے بعد قریش کے 24 سرداروں کی لاشیں ایک کنویں میں ڈال دی گئیں جبکہ 70 گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربیع بھی شامل تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے قریش زبر سے لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا بال کہاں چھپا رکھا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا میرے اور میری اہلیہ ام الفضل کے سوا کسی کو علم نہیں تھا. ابو العاص بن ربیع کی رہائی کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے سونے کا وہ ہار روانہ کیا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے شادی کے موقع پر آپ کو دیا تھا. ہار دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فدیہ لیے بغیر انہیں چھوڑ دیا. تاہم یہ وعدہ کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ واپس بھیج دیں گے. انہوں نے وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کفار جن کے پاس فدیہ کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں تھی انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ ایک مخصوص عرصے تک مدینہ کے بچوں کو تعلیم دیں. جب وہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ بات ان کا فدیہ تصور کی جائے گی. جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک ہوئے ان کی تعداد 300 سے زائد بتائی جاتی ہے. بیشتر مورخین کا اتفاق ہے کہ تعداد 313 تھی. ان میں سے 86 مہاجر تھے، 61 کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، 170 قبیلہ خزرج سے تھے. پورے لشکر میں صرف 2 یا 3 افراد کے پاس گھوڑے تھے. باقی افراد کے لیے 70 اونٹ تھے جن پر 3 4 افراد باری باری سفر کرتے تھے. صرف 60 افراد کے پاس زرہیں تھیں. دوسری جانب قریش مکہ کا لشکر تقریباً 1000 جنگجو افراد پر مشتمل تھا جن میں سے 600 زرہ پوش تھے. 100 سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا. گویا مقابلہ بھی 1-3 کے درمیان تھا. 3 بھی وہ جو 1 کے مقابلے میں بہتر انداز میں مسلط ہیں. غزوہ بدر کی عظیم فتح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو عالیہ کے مقام پر بھیجا جو کہ مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے کہ وہاں کے لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سافلہ کے مقام کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو فتح کی نوید دیں.